بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا. قالوا عرض کریں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب غیبوں کا، اللہ تعالیٰ سب غیبوں کا. جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس سوال میں منکرین کی جو ہے وہ زجر و توبیخ ہے. انبیاء کا یہ جواب ان کے کمال ادب کے پیش نظر ہے. ٹھیک ہے، ہاں، ان کا ادب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے اب جو ہے نا وہ کہنا کہ نہیں یا اللہ سب کچھ تجھے علم ہے، ہمیں نہیں علم. اور ہے بھی اسے علم، ہمیں کیا علم ہے؟ جس کو جتنا عطا فرماتا ہے اتنا اس کو علم ہے. جی، تو کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو اصلا نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل پر تفویض فرما دیں گے اور کہیں گے یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، بے شک تو ہی سب علموں کا، غیبوں کا جاننے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر نعمتی علیک وعلی والدتک. یہ وقف لازم ہے، جہاں ایسی میم ہے پڑھی ہو تو وہاں رکنا ضروری ہے. رکنا نہیں کہتا. کیا کرتے ہو؟ سیدھا ہو کے بیٹھو. جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی. تکلم الناس فی المہد، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں. اللہ، پنگوڑا سمجھتے ہو بھائی؟ پنگوڑے سے آپ گلاں کرتے سن. وکہلا، اور پکی عمر ہو کر. کوئی کہہ رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب دیے کہ اس وقت باتیں کرتے تھے تو آپ کیا کرتے؟ فرمایا نہیں، پکی عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ تَخْلُقُ، اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر دیکھو. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی سے پرندے کسی مورت
میرے حکم سے بناتا فتنفخو فیہا پھر اس میں پھونک مارتا فتکون طیرن باذنی تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی وتبرئ الاکمہ اور تو مادر زاد اندھے والابرصا اور سفید داغ والے کو باذنی میرے حکم سے شفا دیتا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ رکھا جنہوں نے حضرت کے معجزات باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا اور یہود نامراد رہ گئے۔ ہاں اللہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك سبحان اللہ جی پیچھے ہم نے پڑھا ہے اندھے اور سفید داغ والے کو جو ہے بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا، یہ سب بے اذن اللہ کے حکم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جلیلہ ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کچھ لکھا ہو، کوئی مثال دی ہو، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ نہیں۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا اس جئتہم بالبینات جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، معاذ اللہ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم جب حواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ ٹھیک ہے، خوان جو ہے دسترخوان، ٹھیک دوست، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ہاں، اور اوپر خالی دسترخوان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، حواری جو ہیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے مخصوص لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہوا کیا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین،
کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل ٹھہریں. ونعلم، اور ہم آنکھوں دیکھ لیں. ان کا صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا. ونکون، علیہا من الشاہدین. اللہ، اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی. ٹھیک ہے، پکیا پکایا کھانا بھیج، دسترخوان بھیج. اس دن کو ہم عید بنائیں، پہلے بھی بنائیں گے، بعد والے پہلوں کے لیے بھی خوشی ہوگی اور بعد والوں کے لیے بھی. اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کے لیے بھی خوشی ہوگی کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بعد والوں کے لیے بھی وہ خوشی کا اور عید کا دن ہوگا. تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الانبیاء ہیں تو ان کے آنے کی خوشی جو ہے نا کیوں نہ منائی جائے. سبحان اللہ. وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ، رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. پھر اب جو تم میں کفر کرے گا، یعنی اوپر سے آپ کے سامنے کھانا دسترخوان نازل ہوا ہے پکیا پکایا، اور اس کے بعد جس نے انکار کیا نا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، ٹھیک ہے، اور پھر تم جھگڑنے لگے، تو پھر جو ہے نا بے شک میں اسے عذاب دوں گا، پڑھو، کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا. ہاں، نشان عبرت بنا دوں گا ان کو، دنیا والوں کے لیے بھی جتنے زندہ ہیں. تو میرے دوست وہ یہاں کتنا کچھ روز نازل فرماتا ہے، وہ تم بھی پکے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان پر دسترخوان نازل فرمایا، ہم پہ قرآن نازل فرمایا. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کی دولت جو ہے وہ آج حضور پاک کے صدقے، کہ ان کے صدقے میں ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے فیض پا رہے ہیں. بارکم اللہ فیکم. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، وعلیکم السلام کہنا. جب میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں تو تم نے کیا کہو گے؟